السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب اسے اس کی قبر میں رکھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا ما رب کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نیک ہوگا تو پھٹافٹ جواب اس کی زبان پہ آئے گا۔ یہاں کتنا بھی رٹ لو، آپ تو سوچیں گے کتنا آسان ہے نا، کتنا آسان ہے۔ من ربک کا جواب، ما دینک کا جواب، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اور بعض محدثین نے لکھا من نبیوں کا۔ یہ 3 سوال ہیں، کتنے آسان ہیں، پھٹافٹ ہم دے دیں گے۔ وہاں پھٹافٹ نہیں چلے گا۔ اللہ جس کی زبان پر جاری کرنا چاہے گا اسی کی زبان پہ جواب جاری ہوگا۔ تو سوال کریں گے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر جو سوالات پوچھنے کے لیے ہیں، فرمایا کہ ان کے بال جو وہ ان کے پیروں تک ہے اور ان کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین چیرتے ہوئے ہیں، ناخن سے زمین چیرتے ہوئے قبر کے اندر آئیں گے۔ یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے، اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں۔ اور کیا وہ عجیب سی گھڑی ہے، میں کبھی اس کے سوچتا ہوں، اللہ کرے ہم سب اس پہ سوچیں۔ 8-10 دن جب کبھی مالیگاؤں میں رہنا ہو جاتا ہے ایک ساتھ، اس کے بعد جب دوستوں کو چھوڑ کر کے کسی لمبے سفر پہ نکلو تو طبیعت پلٹ پلٹ کے سب کے چہروں کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اور اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہو تو طبیعت تو یہی ہوتی ہے نا۔ دوستوں سے اللہ نے محبت دی ہے، میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو دوست بنا اس سے سچی محبت دے۔ میری یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ میرا جس کو دوست بنا اس سے، میں زبان اور دل میں فرق کرنے والے کو منافق سمجھتا ہوں۔ یا تو کسی سے دوستی نہ کرے اور کرے تو سچی محبت کرے، کیونکہ جب آپ کے دوستوں کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی تبھی اللہ کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی۔ اگر آپ دوستوں سے محبت نہیں کرتے تو آپ کے دل میں اللہ سے بھی محبت نہیں ہوگی۔ یہ سب منافقت ہے۔ تو پہلے تو دوستی مت کرو، کسی سے کرو تو سچی محبت۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو اور محبت بھی اللہ نے دی ہے، تو جب 8-10 دن کے بعد انہیں چھوڑنا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یا اللہ واپس پھر پلٹ کر انہی کے درمیان آنا ہے، تو گھر والوں کا، دوستوں کا چہرہ بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ چند دنوں کے لیے جاتے ہیں تو اب تصور کریں قبر میں لٹا دیے گئے، کتنے صدمے اس مردے کے لیے۔ ایک گھر چھوٹا، بیوی بچے چھوٹے، کاروبار چھوٹا، کپڑے چھوٹے، تجوریاں بھری ہے کپڑوں سے، اور پہنایا کیا گیا؟ کفن لپیٹ دیا گیا۔ ایک سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، خوشبو کون سی ہے؟ کافور۔ اب سوچے، تھوڑا سا غور کریں، عود نہیں چلے گا، عنبر نہیں چلے گا، اور اگر ہم ڈالتے بھی ہیں لیکن جب کافور لگایا جاتا ہے تو ساری خوشبو دب جاتی ہے، خوشبو آتی ہے کافور کی۔ یعنی اتنی سستی خوشبو، کافور سے سستی خوشبو اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کفن ہے، کافور ہے۔ انسان نے کتنی کاریں خریدی، بائک خریدی، لیکن جب قبر میں جانے کا وقت آیا تو مسجد کا وقف شدہ جنازہ ہی استعمال ہوتا ہے، خود کا جنازہ بھی نہیں ہے۔ خود دیکھو کتنی عبرت کی بات ہے سوچنے کی، یہ میرا، یہ میرا، کتنا اکڑ رہا ہے آدمی، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، اور سب میں لگائے۔ بیوی بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، دکان کو دے رہا ہے، مکان کو دے رہا ہے۔ بولو جو دین کی برکت سے قبر میں نجات ہونی ہے اس دین کو ہم ٹائم دے رہے ہیں؟ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں بٹھا کر کے لوگوں کو کہو یار دین کا کچھ کام کرو، وہ کہتے ٹائم نہیں ہے، اور اس کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ سب بے وفائیں، بیوی دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے تھکے گی لیکن قبر میں نہیں آئے گی، بچے بھی نہیں آئیں گے، دولت بھی نہیں، مال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آدمی کار خریدتا ہے تو کتنا پھدکتا ہے، میں نے کار لے لی، میں نے گاڑی لے لی۔ قیمتی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو سینہ تنا ہوتا ہے، سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ کچھ نہیں ہے، یہ سب مکر فریب ہے، یہ خواب ہے، خواب
जैसे हम सो कर के ख्वाब देखते हैं ना, मैं बादशाह बन गया, आंख खुलती है तो वही फटीचर के फटीचर, वैसे ये सब ख्वाब है, ख्वाब, ये सब ख्वाब है। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा ये, मेरा वो। जब मौत से आंखें बंद होगी, मौलाए कायनात कहते हैं ख्वाब से ये जो दुनिया में तुम ख्वाब देख रहे हो, आंखें खुल जाएगी, कुछ नहीं होगा, कफन होगा, जनाजा होगा, मस्जिद का जनाजा। हैरत यह है, अपने पैरों पे दंदना के चलने वाला 4 के कंधों पे, और अब तो लोग कंधा भी नहीं देते, अब तो लोग कंधा भी नहीं देते। मैं सोचता हूं कि अपना टाइम आते आते पता नहीं कहीं एम्बुलेंस का दौर तो नहीं आ जाएगा। आ भी गया है, हंसने की बात नहीं है, लेकिन जो दूर है तो चले ठीक है, लेकिन कुछ तो कंधा दो, कहीं तो कंधा दो। कंधे की बड़ी बरकतें हैं, कंधा देने से दिल नरम होते हैं। अब इतने सारे सदमे हैं, सब छूट गए। आखिरी में जो बाराती बन करके जनाजे में शरीक थे, वो भी मनो मिट्टी कैसे ठाप ठाप कैसी पड़ती है मिट्टी, है ना, उसके बगैर तो चारा भी नहीं। मिट्टी दिया करो, मिट्टी, मोमिनों की कब्रों पे मिट्टी दिया करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जो खड़े होते हैं दूर से, ऐसे लगता है कि जैसे वो दूर से ही है, दूर से खड़े हो। हमारे एक इस्तिलाह बोली जाती है दूर से, शायद आप उसको समझते होंगे, लेकिन पुरानी हो गई, औरतों में बोली जाती है कि ये दूर से है। तो ऐसे खड़े होते जैसे वो दूर से, मर्द हो के दूर से, न जनाजे में नमाज पढ़ते हैं, ना नमाज जनाजा पढ़ते हैं, ना मिट्टी देते हैं, बस वो हाथ बांध के खड़े होते हैं। वो बताने आते हैं कि मैं भी मैयत में आया हूं, वो बताने आते हैं, वारिसों को बताने आते हैं कि मैं मैयत में आया हूं। जनाजा पढ़ो, जनाजा पढ़ने आए हो, बताने नहीं आए हो। और जो नेकी करके किसी को बताए, क़यामत में अल्लाह फरमाएगा जिसको बताया था आज अजर उसी से ले ले। अल्लाह के लिए जनाजे में शिरकत करो, जनाजे ही नहीं, जो काम करो अल्लाह के लिए करो। दूर खड़े रह के तमाशा मत देखो। कब्रिस्तान जाए तमाशा नहीं है, जाए इबरत है। क्यों खड़े रहते हो बातचीत छटकारते हुए? और कुछ लोग ऐसे होते हैं अकेले खड़े ही नहीं रहते, 2-4 को लेके खड़े होते हैं, तेज तेज से बातें भी करते हैं, उनको कोई बोलने वाला भी नहीं है। खासतौर पे जो सोशल वर्कर इल्ला माशाल्लाह जो ज्यादातर होते हैं ना, या और कुछ लोग जो समाज के अंदर सबसे बना के रखना चाहते, बताते हम आए, अरे सबसे बना के रखने वाले रब से बना। 800 साल हो जाएंगे तेरी मौत को, फिर भी गरीब नवाज की तरह तुझे मकबूलियत नसीब होगी उनके सदके में, वरना लोग तो कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। तो लोग ना जनाजा पढ़ते हैं, ना मिट्टी देते हैं। हदीस पाक में आता है एक बंदा क़यामत के दिन उसको जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, ऐसे में थोड़ी सी मिट्टी उसकी नेकियों के नामे अमाल में गिरेगी, मुट्ठी भर मिट्टी उसके नेकियों के नामे अमाल में गिरेगी। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में ले जाओ, नामे अमाल भारी हो गया। वो कहेगा ये मिट्टी क्या है? तो कहा तूने किसी मोमिन को उसकी कब्र में मिट्टी डाली थी, आज वही तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन गई। मिट्टी दो, बहुत बरकतें इसकी, अल्लाह ने बहुत बरकतें रखी में। तो मिट्टी डालकर फिर सब लोग चलेंगे, वापस लौटें। मुर्दा, हदीस पाक में आता है, इमाम सुयूती लिखते हैं कि मुर्दा हमारे चलने की आहट को भी सुनता है और हसरत से देखता है सब जाने। ऐसे जाने, सोचो 2 गज जमीन, 2 गज जमीन जहां करवट लेने के लिए भी जगह नहीं, सदमे पर सदमे, गम पर गम है, सब छोड़ करके चले जा रहे। ऐसे में कब्र में अंधेरा होता है, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता है, और वो फरिश्ते जो है वो जमीन चीरते हुए आते हैं और वो झिझोड़ करके, मुर्दे को झिझोड़ करके उठाते। सोचो कि अचानक अगर हम बैठे हों अपने अंदाज में, अपनी धुन में, और कोई आकर के चिल्ला देना, ऐसे क्या हालत होगी हमारी, है ना? अगर कोई कान में आके चिल्ला, बच्चे शरारत करते हैं, अगर कान में आके चिल्ला दे तो मूड ऑफ हो जाता है ना, वो झिझोड़ करके उठाते। ये कोई किस्सा नहीं है, ये सैयदुल आलमीन का फरमान है जिसका मफहूम है। झिझोड़ के उठाते हैं, वो संभल भी नहीं पाता, कहते हैं तेरा रब कौन है।
امام کہتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں۔ لیکن جب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے مر رب کا، میرا رب اللہ ہے، ما دینو کا، تیرا دین، تو کہ میرا دین اسلام ہے، ما کنت تقول بحق حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس کا مطلب یہ سوال 3 ہے، کتنے ہیں؟ 3، اور یہ تینوں سوال بتا رہے ہیں کہ قبر میں بخشا صرف سنی جائے گا۔ یہ اٹکل سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حدیث سمجھے پہلے۔ بخشش کس کی ہوگی؟ کس کی؟ سنی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ حالانکہ یہ جو پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہے، یہ آخری میں بھی رکھا جا سکتا تھا نا، کیونکہ بخشش کس پر ہونی ہے؟ تیسرے سوال کے جواب پر، ٹھیک ہے؟ تو بھئی اللہ کو رب مان لیا تو بخشش ہو جانی چاہیے۔ تیسرے سوال پر ما کنت تقول بحق حاضر رجل پر بخشش کیوں؟ تو اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کو رب یہودی بھی بہت سارے مانتے، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور بھی کچھ مذاہب کے لوگ ہیں جو اللہ کو کسی نہ کسی حیثیت سے رب مانتے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین چھٹ گئے، پہلے سوال سے مشرکین چھٹ گئے۔ بہت ممکن ہے کہ اگر کسی نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ممکن ہے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ چھٹے کون؟ مشرکین تو جو اس کی عبادت کرتے تھے وہ پہلی سوال میں فیل ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی پہلے سوال میں کامیاب بھی ہو گیا، کہا میرا رب اللہ ہے، یہودی تھا کہا میرا رب اللہ ہے، نصرانی تھا میرا رب اللہ ہے، اور بھی کوئی مذہب کا تھا میرا رب اللہ ہے، ممکن ہے کوئی بد مذہب وہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ تو اب دوسرا سوال ما دینوں کا، رب تو اللہ ہے لیکن تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یعنی میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں۔ اب اللہ رب ہے، دین اسلام ہے، بخشش ہونی چاہیے۔ تب تیسرا سوال آ گیا مسلک کا، تیسرا سوال اب قبر مسلک کا آ گیا۔ ما کنت تقول بحق، تو مسلمان تو ہے، اسلام تیرا دین ہے، تیرا مذہب اسلام ہے، لیکن ما کنت تقول بحق حاضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اپنے جیسا بشر، اس لیے کہ اور بھی مسلمان کہلانے والے اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، گاؤں کا چودھری کہتے ہیں، بڑا بھیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ مارا ہے نا؟ کہا ما کنت تقول بحق حاضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ہوگا ادھر گہرا گہرا تو ہاں لا ادری کہے گا، کیونکہ پہچان ہی نہیں سکے گا، کیونکہ لوگوں سے مناظرے کے چیلنج کرتا تھا، کڑا سلام پڑھنا ثابت کرو، اذان سے پہلے کہیں، اذان کے بعد کہیں، نماز سے پہلے کہیں، نماز کے بعد کہیں، یہ سب کرتا رہا زندگی بھر، وہ پہچان ہی نہیں پائے گا۔ پہچانے گا کون؟ پہچانے گا کون؟ جو لیٹتا تھا تو یا مصطفیٰ کہتے، بیٹھتا تھا تو یا رسول اللہ کہتے، حرز جہاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو دیکھو پہلے سوال میں مشرکین چھٹ گئے، دوسرے سوال میں یہود و عیسائی چھٹ گئے، تیسرے سوال میں سارے غیر سنی چھٹ گئے، اور سنی دیکھے گا تو کہے گا اللہ اکبر، مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے وہاں۔ مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟
ارے یہی تو ہے جس کی کالی کالی زلفوں کے تذکرے کرتا تھا، یہی تو ہے جس کی محبت میں سب کو چھوڑ رکھا تھا، یہی تو ہے جن کی تصور میں جیتا تھا اور مرتا تھا، یہی تو ہے جن کے شہر میں بار بار جانے کی دعا کرتا تھا، ہوا محمد الرسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول، میرے جان میرے ایمان کی جان ہے۔ بلکہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے نا، کہ کہا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے یار سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اسی دلربا کے واسطے۔ اور میرے امام نے تو کمال ہی کیا، کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور قبر میں آئیں گے، حضور قبر میں، اس پہ بات ختم کر دو، حضور قبر میں، حضور قبر میں، حضور قبر میں آئیں گے۔ یہ جو کوئی کہتے ہیں تصویر دکھائی جائے گی، شبیہ دکھائی جائے گی، ہم شبیہ اور تصویر دکھانے کے قائل نہیں ہے، کیونکہ ما کنت تقول بحق حاضر رجل، رجل کہتے ہیں انسان کو، اگر تصویر دکھائی جاتی تو کہتے ہیں یہ جس کی تصویر ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضور قبر میں آئیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ پردے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگوں نے کیا کہا پردے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سرنگ کھود دی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں آئیں گے، یہ حضور کی شان ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے، حضور کی شان ہے، آئیں گے۔ اب اس سے حضور کی شان پتہ چلتی ہے کہ ایک حضور، ایک حضور 11:15 پر برطانیہ میں بھی قبر میں سوال ہو رہا ہے، ما کنت تقول بحق حاضر رجل، لندن میں بھی سوال ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی سوال ہو رہا ہے، مالیگاؤں میں بھی ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ، ایک حضور کہاں کہاں جائیں گے۔ اب پھر لوگوں کی آستانے چڑھ گئی، یہ تم سنیوں کا صحیح نہیں ہے، تم لوگ گلو کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بتا حضور بڑے اور طاقتور ہے کہ منکر نکیر بڑے اور طاقتور ہے؟ دونوں میں بڑا کون ہے؟ ارے یہ منکر نکیر تو فرشتہ ہے، اس کا سید بھی ان کے تلووں کو چھومتا ہے۔ منکر نکیر کا سید بھی تو جبریل امین ہے، سید الملائکہ ہے، یہ فرشتے ہو کر ملائکہ ہے، وہ سید الملائکہ جس کے تلوے کو چھومتے ہیں، وہ آمینہ کا لال میرا آقا و مولا ہے۔ تو بتاؤ قبر میں سوال کرنے والے 10 20 25 ہزار فرشتے نہیں ہیں، یہ دو ہی ہے۔ ارے جب ان دو کو قدرت نے اتنی طاقت دے دی کہ ہر جگہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی ساتھ میں کہتے ما کنت تقول، تو جو پوچھنے کے لیے ایک ہی وقت میں اتنی جگہ جا سکتے ہیں، وہ بتانے کے لیے اتنے وقت میں نہیں جا سکتے۔ موت کی ساری تکلیف گوارا ہے، لیکن خوشی اسی بات پر ہے، انتظار اسی کا ہے کہ یار کا دیدار ہونا ہے، سرکار کا دیدار ہونا ہے۔ یہ تو ایک حدیث پڑھ دی، اب دوسری پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سوال و جواب قبر میں ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے؟ سوال و جواب، تو منکر نکیر بھی ہے، سرکار کا جلوہ بھی ہے، اور قبر میں شیطان بھی آ جاتا ہے۔ ایک قبر ہے، دکھنے میں تو ہے کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، لیکن منکر نکیر 2، شیطان 3، جلوہ یار۔ اسی لئے کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جو حضور نے کمانا۔ اب جب کہا جاتا ہے نا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو شیطان ورغلاتا ہے، وہاں شیطان کیا کرتا ہے؟ خلل ڈالتا ہے کہ اب جیتے جی تو کس کو ناکام نہیں کیا، اب ناکام کر لوں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں شیطان کتنے ہیں؟ ڈرو مت، بولو کتنے شیطان؟ ایک ہی ہے نا۔ اب من رب کا سوال برطانیہ میں ہو رہا ہے 11:15 پہ، مالیگاؤں میں بھی ہو رہا ہے،
नासिक में भी हो रहा है और हर कब्र में वो आ रहा है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो मेरे अल्लाह की शान है यार, जिसको मरदूद किया, जिसको मरदूद किया उसको इतनी ताकत दे दी कि एक ही वक्त में इतनी जगह मौजूद है। जिसको महबूब बनाया उसको कितनी ताकत दी होगी, उनको कितनी, मरदूद को इतनी देता है तो महबूब को कितनी दी होगी। ये छोटी बात है हुजूर के लिए। अब ये मसला ही हल हो गया कि नबी हाजिर और नाजिर है। हरे नादान, जब शैतान जहां चाहता है हाजिर हो जाता है, जब शैतान जहां चाहता है हाजिर हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं जहां एक मर्द और एक औरत होते हैं वहां तीसरा शैतान होता है। बोलो एक मर्द और एक औरत इस वक्त कहां कहां बैठे होंगे भाई, है ना, हदीस तो है ना। अब वहां तीसरा शैतान है। तो जब शैतान इतनी जगह कूद फान मचा रहा है तो वो मिराज का दूल्हा कसरे दना तक किसकी रसाई। लोगों ने नबी को ऐसा माना नहीं जैसे मानने का हक था। लोगों ने नबी की ऐसी कदर नहीं की जैसे कदर करने की। दरअसल ये अंग्रेजों की साजिश है। तो इंशाअल्लाह हमारी कब्र में हुजूर आएंगे और हम कहेंगे हुआ मोहम्मद रसूल। फिर हर एक के इश्क की ऊपर बात है कि कौन क्या करेगा, किसकी कैफियत क्या होगी। बल्कि इमाम अहले सुन्नत तो कहते हैं कि मैं तो देखकर खड़ा ही हो जाऊंगा, मैं तो देखकर खड़ा ही हो जाऊंगा। इस तरह की बहुत सारी रिवायात मिलती है। और फिर जो होगा वो होगा इंशाअल्लाह। और फिर मेरे आका फरमाते हैं कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनाई जाएगी, उससे पहले तुम्हारी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी और कहा जाएगा देख, अगर तू सही जवाब नहीं देता ना तो तेरा ठिकाना ये होता, इसलिए तेरा ठिकाना ये नहीं, तेरा ठिकाना जन्नत की खिड़की खोल के जन्नत का बागों में से। लोग कुछ भी कह रहे होंगे, कुछ भी समझ रहे होंगे और आप मस्त जन्नत के मजे कब्र में ले रहे होंगे। और ये दुनिया कितनी बड़ी है, अब आखिरी बात सुन ले, दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है। कभी तसव्वुर किया? मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब आसमान जमीन, ये हमारी मोमिन की कब्र के सामने दुनिया इतनी छोटी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा है। दुनिया के सामने माँ के पेट की जो हैसियत है वही कब्र के सामने, मोमिन की कब्र के सामने दुनिया की हैसियत है। इतनी कुशादा होगी हमारी कब्र इंशाअल्लाह। तो इसलिए मौत से डरो मत, डरोगे तो भी मरोगे, नहीं डरोगे तो भी डरो मत, मौत की तैयारी कर। मरना है ये बात पक्की है, इसमें कोई शक। फजर में उठो, सच बोलो, नेक बनो, गुस्ल जनाबत फौरन करो, जल्दी करो, बावुजू रहो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, नेकियों पे अमल करो, तिलावत कुरान करो और उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से कहो अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा।